دیا، ہر حال میں پاک و پاکیزہ دیکھا تو طیب و طاہر کہہ دیا، طہا کر کے خطاب کیا، اور کفر کے گھٹا توپ اندھیرے میں ہدایت کا نور بکھیرتے ہوئے دیکھا تو سراج منیر کا یہ خطاب کیا۔ اتنا عظیم ہے یہ رسول کہ جب زلفوں کو چہرے پر بکھرے ہوئے خدا نے دیکھا تو کہا والشمس وضحاها، کبھی ہادی کا یہ خطاب کیا، دوش میں کملی کو دیکھا تو مدثر کہہ کے خطاب کیا، چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہہ دیا۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اتنا عظیم رسول ہے کہ جس انداز سے خدا دیکھتا ہے اسی انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس کی عظمت کو کیا کہا جائے کہ جو اتنا عظیم ہے، وہ کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا عظیم، اتنا عظیم رسول یہ کہہ رہا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے، ہم اور آپ نہیں، نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے جیسی اور آپ جیسی اس کی عادت نہیں ہے کہ جس سے بہت محبت ہو، کچھ چاہت ہو، کچھ الفت ہو، کچھ لگاؤ ہو تو اس کی تعریف کرتے چلے جائیں، اور طرح سے کچھ اس سے انبن ہوئی تو فوراً اس کی ہجو کرنا شروع کر دے، اس کی برائی کرنا شروع کر دے۔ یہ تو ہماری فطرت ہے کہ جس کو چاہا اس کی عظمتیں بڑھا کے بیان کر دی، جس کی چاہا اس کی عظمتوں کو گرا کے بیان کر دیا۔ اگر ہمارا رسول بھی ایسا ہی ہو جائے تو پھر رسول نہ رہ جائے۔ بھائی رسول ہماری جیسی فطرت نہیں رکھتا، رسول تو وہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی بتائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت بڑی تب تو رسول ہوگا، جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی بتائے۔ آئیے تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد دیکھا جائے کہ کیا رسول کی فطرت بھی ہمارے ہی جیسی ہے کہ اپنے والوں کی تعریف کرتے چلے جائے، ذرا سی ہم سے انبن ہو جائے تو فوراً اس کی ہجو کرنا شروع کر دے۔ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا شروع کیا۔ جب ہم نے سیرت رسول کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا رسول کیا یہ فطرت نہیں پائی جاتی، کسی کی تعریف کرتے چلے جائیں، کسی کی ہجو کرتے چلے جائیں۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، عزیزداریاں نہیں دیکھی جاتی، یا یہ دیکھا جاتا ہے کون کس منصب کے لائق ہے، کون عظمت کے لائق ہے، کون عظمت کے لائق نہیں ہے۔ تو نبی یہ دیکھ رہا ہے، یہ رشتہ داریاں نہیں دیکھتا۔ اگر رشتہ داریاں دیکھتا تو اپنے چچا کے لیے یہ نہ کہتا تبت یدا ابی لہب۔ معلوم ہوا یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی۔ چچا ہے لیکن عظمت والا نہیں ہے، رتبے والا نہیں ہے، تو کہہ دیا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، ایک فارس کا رہنے والا نہیں رک پائے، ذہن نہیں گیا۔ بھائی چچا ہے، عظمت والا نہیں ہے، لیکن ایک فارس کا رہنے والا، عظمت والا، محبت علی بیت، علی کا چاہنے والا ہے، علی کا چاہنے والا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن رسول کہہ رہے ہیں سلمانو منا اہل البیت، صلوات پڑھے محمد۔ نبی نے کہا سلمانو منا اہل البیت۔ اب پتہ چلانا کہ رسول کی فطرت ہماری جیسی نہیں ہے، جو جس لائق ہوتا ہے ویسا ہی بتاتے ہیں۔
جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بتاتے ہیں. یہاں رشتہ داریاں عزیز داریاں نہیں دیکھی جاتی. رشتہ داریاں عزیزیاں اور عزیز داریاں نہیں دیکھی جاتی. تو نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو کون نبی کہہ رہا ہے، کون رسول کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے لا لاتا لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ان فلک کو پیدا نہ کرتا، اس زمین کو نہ بچھاتا، ستارے کو پیدا نہ کرتا، جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، کائنات کو نہ بناتا، انسان کو پیدا نہ کرتا، ملک کو پیدا نہ کرتا. یہ ساری کائنات کو محمد میں نے تیری محبت میں پیدا کیا. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. رسول یہ ساری چیزیں میں نے تیری محبت میں پیدا کیا. اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ شیش کو پیدا کرتا، نہ ابراہیم کو پیدا کرتا، نہ موسیٰ کو پیدا کرتا. یہ تیرا ہی کلمہ پڑھ کر کے تو نبوت ملی ہے. اگر تیرا کلمہ نہ پڑھے ہوتے، محمد کی رسالت کا اقرار نہ کیے ہوتے، علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہ ملتی. صلوات پڑھے محمد. صلی علی اتنا عظیم رسول ان کی رسالت کا اقرار کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو نبوت عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی. تو بھائی جب ایسا رسول ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے تو اس کا وسیع بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کا جانشین بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے. تو اس کا جانشین بھی ایسا. پروردگار نے کہا آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں سے کہا دیکھو جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو گے نبوت عطا نہیں کی جائے گی. نبیوں کو نبوت ملی علی کی ولایت کا اقرار کرنے کی وجہ سے. تو بھائی یہ ہے عظمت علی. تو ابھی جب نبی کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں نے دیکھا، سب دیکھ رہے ہیں انہی کے صدقے میں خلق ہوئے، انہی کے صدقے میں پیدا کیے گئے. یہ زمین انہی کے صدقے میں بنائی گئی، یہ آسمان انہی کے صدقے میں بنائی گئی. تو اب لفظ بدل کے کہتا ہوں تو جب آدم سے عیسیٰ تک کے سارے نبیوں نے دیکھا اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی. تو سارے نبی کہنے لگے انا من الرسول، میں رسول سے. آدم نے کہا میں رسول سے، شیش نے کہا میں رسول سے، شیش نے کہا میں رسول سے، زکریا نے کہا میں رسول سے، یعقوب نے کہا میں رسول سے، یوسف نے کہا میں رسول سے. گویا الگ الگ کب تک نام لیتا رہوں؟ ایک کم 1,24,000 نبیوں نے کہا میں رسول سے، میں رسول سے، میں رسول سے، میں رسول اللہ سے، میں رسول اللہ سے. ایک مرتبہ نور کے منبر پر رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد کہا میں حسین سے. بھائی عظمت حسین تو بیان کرنا ہے، آج پہلی مجلس ہے، عظمت حسین بیان کرنا ہے. آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے پہلے عیسیٰ تک ہر نبی پکار رہا تھا انا من الرسول، انا من الرسول، میں رسول سے، میں رسول سے. جو کہوں کعبہ سے لے کر
بیت المقدس تک نبیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی. آدم نے کہا میں رسول سے کھڑے ہو گئے, شیش نے کہا میں رسول سے کھڑے ہو گئے. ایک کم 1,24,000 انبیاء قطاریں لگائے ہوئے خانہ کعبہ کے سان سے لے کر بیت المقدس تک سب باندھے کھڑے ہوئے ہیں. ہر ایک کہہ رہا ہے میں رسول سے, میں رسول سے, میں رسول سے. نور کے منبر پر رسول بیٹھے ہوئے, چند نوری افراد ان کے دائیں اور بائیں ہیں. انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے دائنی طرف حسین بیٹھا ہوا ہے, بائیں طرف حسن بیٹھا ہوا ہے, پیچھے ایک معظمہ نظر آ رہی ہے, سر پر تاج کی طریقے سے علی نظر آ رہا ہے. انبیاء دیکھ رہے ہیں لیکن سوچ یہ رہے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ سے, ہم رسول اللہ سے. یہ چاروں کیوں نہیں کہتے ہم رسول اللہ سے؟ چاروں کو بھی تو کہنا چاہیے بھائی. ایک کم 1,00,000 نبی کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ سے, ہم رسول اللہ سے, ہم رسول اللہ سے. فقط 4 شخصیت ایسی ہے جو نبی کے بہت ہی قریب کھڑی ہوئی ہے, وہ ہماری طریقے سے نہیں کہتی. ایک مرتبہ حسین مسکرائے, نانا یہ انبیاء یہ تصور کر رہے ہیں, یہ خیال کر رہے ہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہم بھی کہیں, جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کہیں. اے نانا اگر آپ کو اپنی رسالت بچانی ہے تو جو عظمت میری ہے وہ بیان کر دیجئے. نانا آپ کو اپنی رسالت بچانی ہے تو میری عظمت بتا دیجئے. یہ چاہتے ہیں ہم بھی انہی کی طریقے سے کہیں. ایک مرتبہ سردار انبیاء نے نبیوں کو دیکھا, دیکھ کے کہا انا من الرسول, میں رسول سے, میں حسین سے, انا من الحسین, میں حسین سے, میں حسین سے. جیسے ہی نبیوں کے سردار نے کہا میں حسین سے, آدم نے کہا ارے ابھی تک تو ہم کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ سے, ہم رسول اللہ سے. جب ہمارے سردار ہی نے کہہ دیا میں حسین سے, آدم نے کہا میں حسین سے, شیش نے کہا میں حسین سے, یعقوب نے کہا میں حسین سے, زکریا نے کہا میں حسین سے. ایک کم 1,24,000 انبیاء پکارنے لگے میں حسین سے, میں حسین سے, میں حسین سے, میں حسین سے. صلوات پڑھیے محمد دشمن پہ یلغار نعرہ حیدری, دو داری تلوار نعرہ حیدری, دو داری تلوار نعرہ حیدری, مار ملنگا مار نعرہ حیدری, مار ملنگا مار نعرہ حیدری, نعرے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی پکار رہا تھا میں حسین سے, میں حسین سے, میں حسین سے. سورج نے دیکھا کہا میں حسین سے, ستارے نے دیکھا کہا میں حسین سے, زمین نے دیکھا کہا میں حسین سے, آسمان نے دیکھا کہا میں حسین سے, جنت نے دیکھا کہا میں حسین سے, کوثر نے دیکھا کہا میں حسین سے. ارے سب محمد کے صدقے ہی میں تو بنائے گئے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا حسین سے, جنت کہہ رہی تھی میں حسین سے, کوثر کہہ رہا تھا میں حسین سے, طوبیٰ کہہ رہا تھا میں حسین سے. ہم شیعوں نے دیکھا کہ سب کہہ رہے میں حسین سے, ہم سب نے کہا ہم حسین سے. صلوات بر محمد.
کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا میں حسین سے، میں حسین سے، میں حسین سے، کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا میں حسین سے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، جب نبی کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، میں حسین سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ پہلا جملہ جو رسول نے کہا حسین منی، حسین مجھ سے، بھائی جب تک نانا نہیں ہوگا نواسا وجود میں آ ہی نہیں سکتا، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، جب تک نانا نہیں ہوگا نواسا وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جو دوسرا جملہ رسول نے کہا میں حسین سے، یہ آسانی سے سمجھنے والی چیز نہیں، بھائی نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے عقل میں آئے کہ نواسے سے نانا ہو جائے؟ لیکن نانا کہہ رہا ہے میں نواسے سے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو لے کے چلتا ہوں وارانسی بنارس، ایک سنی عالم جن کا نام ہے عبدالعزیز کوثر ندوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی مقام اہل بیت، مقام اہل بیت ایک کتاب لکھی، تو اس میں بہت ساری اہل بیت کے حدیثیں جو رسول سے وارد ہوئی تھی، رسول نے فرمایا تھا اس کتاب میں درج کیا، اور اسی کتاب میں انہوں نے حسین منی وانا من الحسین کی حدیث بھی لکھی، اور جب حسین منی وانا من الحسین کی حدیث لکھی تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ میں حسین سے، اس کو سمجھنے کے لیے اس میں فلسفہ ہے وجود اور بقا کا، اور مختصر لفظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں وہ عزیز الحق کوثر ندوی لکھتے ہیں اس میں فلسفہ ہے وجود اور بقا کا۔ وجود کے اعتبار سے حسین محمد سے ہے، اور بقا کے اعتبار سے محمد حسین سے ہے۔ بچے نہیں سمجھے، بڑی آسان لفظوں میں عزیز الحق کوثر ندوی نے اس کو فلسفہ وجود و بقا سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بالکل وہابی محلے میں چند شیعہ کا وہاں گھر ہے، کچی باغ کے رہنے والے تھے، بہت ہی قابل آدمی، اور سنی مذہب کے اہل بیت پہ جب انہوں نے کتاب لکھی، وہ بھی یاد آ گیا بتاتا چلوں کہ مقام اہل بیت نام بڑا بہترین چنا، لیکن بھائی کل بھی اہل بیت سے چلنے والے تھے، آج بھی اہل بیت سے چلنے والے ہیں، وہ بھی تھا انہی میں سے۔ ان کے پاس مولویوں کی ایک جماعت، مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچی، کہا عزیز الحق کوثر ندوی آپ نے کیا غضب کر دیا، آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو سنی ہیں، آپ نے ایسی کتاب لکھ دی، اس کا نام رکھ دیا مقام اہل بیت۔ آپ کو نام رکھنا چاہیے تھا مناقب اہل بیت و فضائل صحابہ، یہ نام رکھنا چاہیے آپ نے نام ہی رکھ دیا، غلط نام رکھ دیا، آپ نام بدل دیجئے۔ تو کوثر ندوی نے کہا بھائی تھا انہی کے برادری کا، برادری والے پہنچے تھے، کہا آپ نام بدل دیجئے، اس میں مقام صحابہ بھی لگا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں نے جو نام رکھا ہے وہی صحیح ہے۔ کہا نہیں، آپ کو نام بدلنا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کے خلاف FIR درج کریں گے۔ اچھا FIR درج کریں، پاکستان میں بہت ہو رہا ہے، لیکن بنارس میں ان کے اوپر FIR درج ہو گیا، معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا۔ کہا بھائی انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا مقام اہل بیت، اس کتاب کا نام ہونا چاہیے مقام اہل بیت اور صحابہ۔ تو انہوں نے بھی کہا اچھا جب کیس درج ہو ہی گیا ہے تو میں بھی کیس لڑوں گا، کیونکہ نقل
اہل بیت کی وکالت کرنے والا کوئی ہارا ہے؟ نہ آج ہارے گا، نہ آنے والے زمانے میں کوئی ہارے گا. صلوات پڑھے محمد والا. نوٹس آئی، کورٹ میں پیش ہوئے. جب کورٹ میں پیش ہوئے، جج نے پوچھا بھائی کیوں آپ نے یہ نام رکھا؟ آپ کو یوں نام رکھنا چاہیے تھا. سوال جواب ہوتا رہا. بھائی چند ہی تاریخ پڑی تھی کہ وہ کیس فائنل ہو گیا. عزیز الحق کوثر ندوی کے حق میں فیصلہ آ گیا. کہا بھائی میں نے اہل بیت کے فضائل کی حدیثیں اس میں لکھی ہے، اگر ان کو اعتراض ہے تو صحابہ کے سلسلے میں اگر رسول کی کوئی حدیثیں ملتی ہیں تو یہ مناقب صحابہ الگ سے لکھ دیں. صلوات پڑھے محمد. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو انہوں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی. اس میں فلسفہ ہے وجود اور بقا کا. وجود کے اعتبار سے حسین محمد سے ہے، بقا کے اعتبار سے محمد حسین سے ہے. بقا کے اعتبار سے اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ کیوں کیسے بقا کے اعتبار سے؟ کیونکہ رسول کی نگاہ سن 61 ہجری پر تھی. ندوی لکھ رہے ہیں کہ رسول کی نگاہ سن 61 ہجری پہ تھی. کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے میرا دین بچے گا، میرا نام بچے گا، یہ قرآن بچے گا، یہ اسلام بچے گی، یہ نماز بچے گا. جو کچھ بچنا ہے سب حسین کی شہادت کی وجہ سے بچے گا. اسی کو دیکھ کر کے کوثر ندوی کہتے ہیں کہ اسی انجام کو دیکھ کر کے رسول نے یہ کہا تھا میں حسین سے صلوات اور محمد والا. اس میں فلسفہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے وجود و بقا کا ہے. لیکن ایک کتاب نظر سے گزری، ایران کے عالم علامہ حسن نے بھی ایک کتاب لکھی. جب انہوں نے اس حدیث کو لکھا تو اس حدیث کو سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا. ان کا جملہ کوثر ندوی سے اچھا کیوں انہوں نے فارسی اور عربی علامہ، یہ بھی علامہ ہی تھے، بڑے اچھے عربی اور فارسی کوثر ندوی کی بھی تھی. تو وہ لکھتے ہیں ایرانی عالم جب حسین منی من الحسین کی حدیث لکھی ہے تو لکھتے ہیں کہ اس میں فلسفہ ہے وجود و بقا کا. اور پھر عربی میں ایک جملہ لکھا الاسلام محمد الوجود و حسین البقا. سبحان اللہ. الاسلام محمد الوجود و حسین البقا. اسلام وجود کے اعتبار سے محمدی ہے اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، قاتلان حسین پر بے شمار لعنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بہترین جملہ انہوں نے لکھا علامہ حسن نے کہ الاسلام محمد الوجود و حسین البقا. اسلام وجود کے اعتبار سے محمدی ہے، بقا کے اعتبار سے حسینی ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے اسلام محمدی تھا. اور اسلام ہی میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، مسلمان بھی ہیں. تو اب کہنے دیجئے 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، اسلام محمدی، مسلمان محمدی. 10 محرم عصر کے بعد سن 61 ہجری کے بعد یہی نماز
حسینی ہو گئی، روزہ حسینی، حج حسینی، اسلام حسینی، مسلمان حسینی۔ بھائی جب 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد اسلام حسینی ہو گیا تو اب اگر نماز پڑھنا ہے تو حسینی بن کے پڑھو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نماز پڑھنا ہے تو حسینی بن کے پڑھو، حج کرنا ہے تو حسینی بن کے کرو، روزہ رکھنا ہے تو حسینی بن کے کرو، روزہ رکھو۔ اگر حسینی نہیں تو نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، چکر کہلائے گا، حج نہیں کہلائے گا، چکر کہلائے گا، روزہ روزہ نہیں کہلائے گا، بھوک ہڑتال بن جائے گی، کیونکہ بھوک ہڑتال روزہ بن جائے گا۔ بھائی کیونکہ روزے کو بقا دی حسین نے، نماز کو بقا دی حسین نے، اسلام کو بچایا حسین نے، روزے کو بچایا حسین نے۔ اگر حسین نے قربانی پیش نہ کی ہوتی نہ اسلام بچتا، نہ روزہ بچتا، نہ دین بچتا، نہ نماز بچتی۔ یہ سب بچا حسین کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر نماز بھی پڑھنا ہے تو حسینی بن کے پڑھو، روزہ رکھنا ہے تو حسینی بن کے رہو، کرو صلوات پر محمد۔ ہر شے حسینی ہو گئی، بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کی ہر شے حسینی۔ بھائی 10 محرم سن 61 ہجری سے پہلے محمدی رہی ہوگی اور تھی، لیکن 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک اسلام کی جتنی چیزیں ہیں سب حسینی، کیونکہ حسین نے بچایا ہے۔ بھائی بقا دینا آسان ہے یا بچانا آسان ہے؟ کون کام مشکل ہے؟ کسی کو بقا دینا مشکل ہے یا کسی کو بچا لینا مشکل ہے؟ بھائی بقا دینا، وجود دینا بہت آسان ہے۔ ہم بھی صاحب اولاد ہیں، آپ لوگ بھی صاحب اولاد ہیں۔ کسی بچے کو وجود دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو بقا دینا بڑا مشکل ہے۔ بھائی بچہ وجود میں آ جائے، اگر ماں اسے دودھ نہ پلائے، ماں اس کا خیال نہ کرے، والدین اس کا خیال نہ کریں تو کئی دن بچہ زندہ رہے، چند دن میں دنیا سے گزر جائے گا۔ تو معلوم ہوا وجود دینا آسان ہے، اس کو بقا دینا، بچا لینا بڑا مشکل ہے۔ تو رسول نے اسلام کو وجود تو دیا، بقا حسین نے دے دی۔ صلوات پڑھے محمد محمد۔ اسی لیے ہم ہر وقت حسین حسین کرتے ہیں۔ بھائی بغیر حسین کے اسلام سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ضروری ہے، بغیر حسین کے اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا، بغیر حسین کے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، بغیر حسین کے نماز سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر حسین کے بغیر جس نے نماز کو سمجھنے کی کوشش کی، حسین کو چھوڑا تو کوئی یہاں آ گیا، کوئی یہاں آ گیا، کوئی یہاں آ گیا۔ بھائی حسین کو چھوڑ کے نماز کو پکڑنے کی کوشش کی تو جگہ جگہ پکڑنا پڑ گیا، جگہ جگہ پکڑنا پڑ گیا۔ لیکن پوری کائنات میں جس نے حسین کو پکڑا، اس نے نماز کو جب بھی پڑھا تو ایک ہی انداز سے پڑھا، صلوات محمد کیونکہ حسینیوں کا انداز بدلتا نہیں ہے۔ بھائی جے پور میں مجلس ہوگی تو انداز وہی ہوگا، یو پی میں مجلس ہوگی تو انداز وہی ہوگا۔ رونے والے حسین کے غم میں روئیں گے تو ویسے ہی جیسے جے پور والے روتے ہیں ویسے ہی وارانسی اور بنارس والے بھی روئیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ یہاں بھی روئیں گے
تو ویسے ہی روئیں گے، اپنے وطن کو پاکندی میں بھی روئیں گے تو ویسے ہی روئیں گے۔ بھائی رونا ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں رونے کے لیے، ہم تو دعائے زہرا ہیں، زہرا نے دعا کی تھی تو ہم تو رونے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آ گیا، امام باڑے کالے کپڑوں سے سجا ہوئے، غم کی چادریں اڑا دی گئی، غم کی چادریں اڑا دی گئی، اندھیرا قائم ہو گیا۔ تصور کیجئے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، سیدانیاں عزا خانے کو سجا رہی تھی، کالے پٹے لگا رہی تھی، عباس کا علم سجایا جا رہا تھا۔ ذرا اس عزا خانے کو سجانے والے ان مستورات سے پوچھیں، کیا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی؟ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی؟ تو ہر مستورات یہی کہے گی، یقیناً عادت تو نہیں تھی کام کرنے کی، لیکن اس چھوٹے سے امام باڑے کو سجانے میں تھکاوٹ تو ہو گئی، اور یقیناً تھکاوٹ ہوئی ہے تو چند گھنٹے چند دن آپ نے محنت کی تو آپ تھک گئی، آپ تھک گئی، آپ تھک گئی۔ کیا کہنے جا رہا ہوں تصور کیجئے، آپ تھک گئی۔ ذرا اپنی دادی کا کبھی آپ نے تصور کیا؟ ارے چند دن مجلس کرنے کے لیے امام باڑے کو سجایا تو آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگی۔ ارے 1300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، شہزادی یہ کون ہے؟ ہر عزا خانے میں پرزہ لینے پہنچ دیا۔ آپ نے جے پور کا اپنے گھر کا ایک عزا خانہ سجایا، ایک عزا خانہ سجایا تو آپ نے تھکاوٹ محسوس کر لی، تھکاوٹ محسوس کرنے لگی۔ شہزادی یہ کون ہے؟ ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے، صرف جے پور میں نہیں پوری کائنات کے ہر عزا خانے میں پرزہ لینے کے لیے پہنچتی ہے۔ ارے کتنی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو۔ تصور شرط ہے رونے، تصور کیجئے کبھی آپ نے خیال کیا اس شہزادی کا ایک عزا خانے میں نہیں کروڑوں عزا خانے میں جاتی ہیں، یہاں پر آنے کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسو لانے کے لیے صاحب ریاض النظرہ کا ایک واقعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں، ایک مومنہ تھی، اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب محرم کا چاند دیکھ لیتی تھی تو اسی دن سے اپنے دوش پر مشکیزہ لیے ہوئے، پانی کا تھیلا لیے ہوئے وہ شہر اور گلیوں میں گھومتی تھی، آؤ آؤ جو پیاسا ہو وہ پانی پی لے، میں حسین کی سبیل پلا رہی ہوں، میں حسین کی سبیل پلا رہی ہوں۔ تو صاحب ریاض النظرہ کہتے ہیں کہ وہ مومنہ کا ہر سال کا یہ دستور تھا کہ وہ پانی لے کر کے گلی کوچے میں نکل جاتی تھی، لوگوں کو پانی پلایا کرتی تھی۔ ایک سال محرم کا چاند نظر آیا، وہ جمعرات کا دن تھا، وہ پانی پلاتی ہوئی ایک قبرستان کی طرف پہنچ گئی۔ جمعرات کا دن ہونے کی وجہ سے اس قبرستان میں بھی مسلمان بہت تھے، لوگوں کو پانی پلاتی رہی، لو پانی پی لو، حسین کی سبیل ہے، حسین کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کر دیا گیا،
علی اصغر مارا گیا، علی اکبر پیاسا شہید کر دیا گیا، 71-72 ساتھی حسین کے کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، انہی پیاسوں کے نام پر سبیل پلا رہی ہوں، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پی لو، پانی پلاتی ہوئی اسی قبرستان میں ایک طرف پہنچی جہاں اس کے کسی عزیز کی قبر تھی، ارے مشکیزے کو ایک طرف رکھا، اس قبر پر بیٹھ کر زارو قطع اس قبر پر ایک طرف رکھا، کیا دیکھا کہ اس قبر پہ ایک معظمہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ بس آخری آپ کی منزل کی طرف آ رہا ہوں، آپ کے آنکھوں میں وہ آنسو آ جائے جو شہزادی زہرا دیکھنا چاہتی ہیں۔ آخری جملہ، آخری بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب اس مومنہ نے دیکھا کہ اس قبر پر کوئی معظمہ بیٹھی زانو قدار رو رہی ہے تو اپنے مشکیزے کو ایک طرف رکھا، چند قدم آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، اے معظمہ تو کون ہے جو میرے عزیز کے قبر پر ایسے داڑے مار مار کے رو رہی ہے جیسے آپ کا کوئی جوان بیٹا آج ہی اس میں دفن ہوا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ آپ کے کسی بیٹے کی عزیز کے قبر نہیں ہے، یہ تو میرے عزیز کی قبر ہے، آپ اس پہ کیوں رو رہی ہیں؟ یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ نقاب پوش نے اپنا نقاب ہٹایا، کہا اے معظمہ ارے تو کس کے نام کی سبیل پلا رہی ہے؟ بس آخری بات آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ وہ نقاب پوش کہتی ہے اے معظمہ تو کس کے نام کی سبیل پلا رہی ہے؟ کہا پیاسے حسین کی، کربلا والے شہیدوں کی جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے، ان کے نام پر سبیل پلا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ نقاب پوش معظمہ جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اے معظمہ جب تو میرے بیٹے حسین کے نام پر سبیل پلاتی رہی تو میں تیرے بیٹے کے قبر پر بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، تو میرے بیٹے حسین کے نام کے سبیل پلا رہی ہے، میں تیرے بیٹے کے قبر پہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ مُنْقَلَبٌ إِلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُونَ آمین۔